آپ اور ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، جو تکالیف ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ برداشت کر رہے ہیں، ان سب حالات کے ذمہ دار صرف غیر نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی۔ جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شہر میں پانی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں بجلی ہے، نہیں ہے۔ 4 دن بعض علاقوں کے اندر بجلی نہیں ہوتی۔ کسی سے پوچھئے کہ کیا تمہارے بچوں کو تعلیم بہتر مل رہی ہے، درسگاہوں میں کرسیاں ہیں، ڈیسک ہیں، لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ لوگ ہائی اسکول کے بچے اور بچیاں تک ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اگر لوگوں سے پوچھیں تمہیں ملازمتیں ملتی ہیں، تو ظاہر ہے سرکاری ملازمتیں تو 100% ختم ہو گئیں آپ سے، کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سرکاری ملازمت دے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں تھیں وہ بھی آپ سے آہستہ آہستہ چھن گئیں۔ اگر پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، کہیں لاء کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ سندھ کے متعصب افسران یا متعصب جو ایجوکیشن کے اندر تعینات کیے گئے ہیں لوگ، وہ تمہارے بچوں کے رزلٹ دانستہ طور پر خراب کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے لیے وہ ان کے رزلٹ خراب کر دیتے ہیں۔ بچوں کے خواب بکھرنے کے باوجود یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اپنے بچوں کے خواب چکنا چور ہونے کے باوجود علاوہ دکھ کے اظہار کے آپ نے کبھی احتجاج کا سوچا، کبھی لڑائی کا سوچا کہ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں سے میں لڑوں گا؟ نہیں سوچا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مستقل سرنڈر کر رہے ہیں، اور اس سرنڈر کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، میں خوف زدہ ہوتا ہوں، مجھے یعنی عجیب میری کیفیت ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے تھے، ہم اس کی اولاد ہیں۔ میں جب آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جن کی ہم اولاد ہیں، وہ بزرگ حالات کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے، آندھیوں کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج جب ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس فیصلے کے اوپر اٹل رہتے تھے، عمل درآمد کرواتے تھے۔ جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین بھی جب تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی تھیں تو انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے موت کو گلے لگایا، کنوؤں کے منہ بھر دیے، لیکن کسی کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ آج جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر کیا میں اور آپ ایسا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر سکیں؟ آنے والی نسلیں آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات ضرور کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتیوں پر خاموشی اختیار کی، ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں پانی سے محروم کر دیا، اور ہم
اپنی تعلیم کے وقت میں کین لے کر کسی جگہ آر او پلانٹ کے اوپر پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے. یہی بچے کل ہمارے لیے پوچھیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے وہ سچی اگر تھیں تو ہمارے بزرگوں نے جب ہمارے خواب چکنا چور ہوئے، ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ہم انجینئر بننا چاہتے تھے، ہم وکیل بننا چاہتے تھے، ہم نے محنت کی تھی، اس کے باوجود اگر ہمارے ریزلٹس خراب کیے تو ہمارے بزرگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ جن اسلاف کی بات کیا کرتے تھے اگر وہ ان کی اولادیں ہیں تو انہوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم مستقل خوف کا اظہار کرتے رہے، ہم مستقل اپنے سر بچا کر فخریہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بچ گئے. ہمارے لوگ، ہمارے اپنی قوم کے لوگ، یہ آنے والی نسل پوچھے گی آپ سے کہ ہمارے بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار ڈمپر کے نیچے کچلے جاتے رہے، لوگ کھرچ کے نکال رہے تھے اور آپ لوگ خاموش تھے. لوگ پوچھیں گے آپ سے، آنے والی نسلیں پوچھیں گی آپ سے. آپ جس چکر میں لگے نا کہ بس کسی طرح میں پیسے کما لوں، اور پیسے کما کر میں نے اپنے گھر کے لیے کوئی، اگر اپنے بچوں کے لیے مکان بنا دیا، اگر آپ نے سنگ مرمر کا محل بھی بنا دیا اور انہیں غلامی کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے، تو مجھے بتائیے کہ وہ سنگ مرمر کا محل غلامی کے اندر کس کام کا ہے؟ ہم اپنی قوم کو دے کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے لیے اندھیروں کے علاوہ، غلامی کے علاوہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم نے لڑنے کا راستہ، احتجاج کا راستہ ترک کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے، لڑیں گے تو موت نہ آ جائے. مرنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارے بچے ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس کے باوجود کیا تمہیں موت نہیں آئی؟ مر تو اس کے بعد بھی گئے نا، موت تو برحق ہے. ہم آواز حق بلند کرنے کی بجائے اگر ہم اسی طرح سرنڈر کرتے رہے، اسی طرح ہم اپنے جو جائز حقوق ہیں ان سے دستبردار ہوتے رہے، تو ہم اس طرح کے اجتماعات کرنے کے باوجود عزت نہیں پا سکتے.